یہ پرندہ خون خوار ہے۔ آسمان میں اڑتے ہوئے ان کی نیت ہمیشہ خون خرابے کی رہتی ہے۔ پھرتی میں انہیں آپ کی ریسنگ کار بھی مار نہیں دے سکتی۔ شکار کرنے میں انہیں جنگل کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ فیچر کے خزانے کے ساتھ یہ پرندے جنگل کے سب سے خطرناک سپیشیز ہیں۔ چلیے آج آپ کو ان شکاری جانوروں کا دیدار کرواتے ہیں اور ان کی بے خوف انبلیویبل اسٹریٹجی کے روبرو کرواتے ہیں۔ نمبر 10 ایگل۔ آسمان پر اپنی بادشاہت برقرار رکھنے والے ایگلز جتنے روئے لگتے ہیں اتنے چال باز شکاری بھی ہیں۔ حالانکہ یہ اڑتے آسمان پر ہیں لیکن ان کی نظر زمین کی ہر حرکت پر ہوتی ہے۔ کب کس شکار کو پکڑنا ہے اور کب کس جانور کو چال میں پھنسا کر مارنا ہے انہیں سب پتہ ہوتا ہے۔ ایک بار کی نظر کے چلتے یہ اپنے ٹارگٹ کو 3.5 کلومیٹر کی دوری سے سپورٹ کر سکتے ہیں اور اپنی سپیڈ کا سہارا لے کر انہیں پنجوں سے اڑا لے جاتے ہیں۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شکار کتنا وزنی ہے، ان کے فولادی پنجوں کی طاقت کا ہی کمال ہے کہ یہ لومڑی اور بکری جیسے جانوروں کو بھی اونچے پہاڑوں سے پکڑ کر نیچے پھینک دیتے ہیں۔ اونچائی سے گرنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے کوئی بھی شکار چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ خرگوش، سانپ، چھپکلی سے لے کر بیر تک اپنی داغ جماتے ہیں۔ اسے دیکھ لیجئے کس بے رحمی سے یہ کیسے باری برکم بکری کو نیچے گرا کر ہمیشہ کے لیے اوپر پہنچا دیتا ہے۔ کچھ ایسے ہی یہ سلوک لومڑی کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ لومڑی جو خرگوش کو خوراک بنانے کی تلاش میں رہتی ہے، ذرا اس سانپ کو ہی دیکھ لیں جو پہلی اور آخری بار آسمان کی سیر کر رہا ہے، کیونکہ اب اس کا بے رحمی سے مرنا طے ہے۔ خیر شکار تو شکار، یہ تو انسانوں تک کو نہیں چھوڑتا ہے، انہیں بھی اپنی لپیٹے میں لے لیتا ہے۔ یہاں ایک 6 سال کے بچے کو ایگل ہوا میں اڑا کر لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کلپ صاف ظاہر کرتا ہے کہ ان کا حملہ کیا کر سکتا ہے۔ نمبر 9 لیمورگائر۔ اسے اچھے خاصے سفید برڈ اور خوفناک چہرہ رکھنے والے گدھ سے آپ کا ڈرنا لازمی ہے۔ جیسے اس کی حرکتیں ہیں اس سے پورا اینیمل کنگڈم خوف کھاتا ہے، اور کھائے بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ اپنے شکار کو کھاتا ہی کچھ اس انداز سے ہے۔ اپنا 7 کلو کے وزن کے ساتھ ان کے پاس مضبوط پنجے اور تیز دار چونچ بھی ہوتی ہے، جس سے یہ شکار کو کھانے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ سڑے گلے ماس سے لے کر زہریلے شکاریوں کو پہچاننے کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ خود تو شکار نہیں کرتے، لیکن جنگل میں مرے ہوئے جانور پر اپنا ہاتھ صاف کرنے میں نمبر 1 ہے۔ خاص طور پر یہ ہڈیوں کو چبانے اور ان کا بون میرو کھانے میں انہیں بڑا مزہ آتا ہے۔ کئی بار یہ ہڈیوں کو پہاڑوں سے گراتے ہیں تاکہ یہ آسانی سے ٹوٹ جائیں۔ ان کے علاوہ یہ کچھوے کو مارنے اور ان کو ہراساں کرنے میں انہیں بڑا مزہ آتا ہے۔ ہڈیوں کی طرح مضبوط شیل والے کچھوے کو یہ اونچائی سے نیچے پھینکتے ہیں تاکہ ان کے اندر موجود سافٹ ماس کو کھا سکیں۔ حالانکہ یہ انسانوں پر حملہ نہیں کرتے، لیکن جنگل میں جو کچھ ملتا ہے یہ سب چٹ کرنے میں ماہر ہیں۔ نمبر 8 فیلکن۔ 186 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اڑنے والے فیلکن بڑے پنکھ، تیز نظر، شاندار ہنٹنگ سکل کے مالک ہیں۔ سپیڈ کے یہ ماسٹر ہاریزونٹل ہی نہیں بلکہ پوری سپیڈ سے ورٹیکلی اڑنے میں بھی ماہر ہوتے ہیں۔ شکار پر وار کرنے کے لیے یہ ان دونوں طریقوں کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ورٹیکلی اڑنے میں ان کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہو جاتی ہے، کیونکہ حملہ سیدھا سر پر ہوتا ہے، اس لیے شکار کے بچنے کے چانسز 0 ہو جاتے ہیں۔ زمین کے جانوروں کو شکار بنانے سے لے کر آسمان میں اڑنے والے پرندوں تک ہر کوئی ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ ایک بار انہیں ان کا شکار مل جائے تو یہ اپنے نکیلے چونچ سے اسے چیر پھاڑ ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پنجوں کی پکڑ بھی کمال کی ہوتی ہے۔ یہ جس شکار کو پکڑ لیتے ہیں اس کا چھوڑنا لگ بھگ ناممکن ہی ہوتا ہے۔ نمبر 7 میوٹ سوان۔ ہنسوں کو ہمیشہ پیار سے جوڑ کر ہی دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ پیار کم نفرتی بیہیویئر کے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگریشن ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بڑا ہوتا ہے۔ اکثر یہ تالاب اور جھیل کے اندر یہ برڈ دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں جیسے یہ بہت کول ہیں، لیکن ایک بار آپ اسے چھیڑ کر تو دیکھیں،
یہ کیسا تماشا کرتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ اپنے پیٹ کے ساتھ اس کے آس پاس گھومتے ہیں تو یہ انہیں بھی نہیں بخشتی۔ سوان کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی دمدار چونچ ہوتی ہے۔ چونچ سے یہ زخمی کرنے کے علاوہ یہ جانوروں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے اپنے پنکھوں کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ انسانوں پر بھی اپنا حملہ کرنے کے لیے اپنی چونچ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، یہ اپنی چونچ سے ایک چھوٹی بچی تک کو نہیں بخشتی اور اس کی انگلی کو کاٹ لیتی ہے۔ نمبر 6، سدرن جوائنٹ پیٹرل۔ جوائنٹ پیٹرل کو ایک پرندہ کہنے کی بجائے ایک خونی درندہ کہنا بہتر ہوگا، کیونکہ اٹلانٹک سیل سے لے کر پینگوئن تک کو اپنا شکار بنانے والا یہ پرندہ ان کو تڑپا تڑپا کر مارتا ہے۔ سب سے پہلے یہ انہیں نیچے سے کھانا شروع کرتا ہے اور پھر پورے جسم کو چیر پھاڑ ڈالتا ہے۔ برفیلے علاقے میں رہنے والے پینگوئن کے بچوں کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کرنے والا پرندہ جانا جاتا ہے اور انہیں مارنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی، اور سب سے انوکھی بات یہ ہے کہ اس کے پورے ایکٹ میں پینگوئن اپنے بچوں کو بچانے کے لیے آگے نہیں آتے، کیونکہ جوائنٹ پیٹرن سے الجھنے کی طاقت ان میں نہیں ہوتی۔ حالانکہ سیل ان کے خلاف سٹینڈ لیتی ہے، لیکن یہ ان کے بیبیز کو بھی بے رحمی سے کھا جاتی ہے۔ نمبر 5، سدرن کیسوویری۔ منموہی اور خوبصورتی کے دیوانے آپ کو ہر کہیں مل جائیں گے، لیکن اپنا دل انہیں دینے سے پہلے اس کے چہرے کے پیچھے کی سچائی تو جان لیجئے۔ بھلا یہ پرندہ اپنے لمبے اور رنگ برنگے چہرے کے ساتھ معصوم لگتی ہے، لیکن غصہ آنے پر جو یہ تباہی مچاتی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ کیسوویری کی تعداد آج کے دور میں بہت کم ہے، لیکن اس برڈ کا جسم ہمیں ہمیشہ ڈائناسور کی یاد دلاتا ہے۔ مانو کو ایسا ہی لگتا ہے جیسے پرانے زمانے سے نکل کر کوئی جانور ہمارے بیچ آیا ہو۔ کیسوویری ویسے تو اپنے کام سے کام رکھتی ہے، لیکن یہ بہت جلدی اگریسو ہو جاتی ہے۔ ایک بار موڈ خراب ہونے پر اس کے پاورفل حملے سے جانور ہی نہیں بلکہ انسانوں کو بھی جھیلنا پڑتا ہے۔ اپنے بڑے جسم کی وجہ سے اور اپنے پنجوں سے یہ دشمن کو مٹی میں ملانا جانتی ہے، اور اب یہاں ہی اسے دیکھ لیں کہ اس کا غصہ کس حد تک چلا جاتا ہے۔ یہاں بھی یہ غصے میں انسان کو پوری طرح زخمی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی خوبصورت چہرے کی دوسری سائڈ ڈارک سائڈ بھی ہے، جو انہیں خطرناک بناتی ہے۔ نمبر 4، آسٹرچ۔ سب سے خطرناک پرندے کی بات کی جائے تو آسٹرچ کا نام آنا لازمی ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں ان کی کتنی جلتی ہے یہ بات تو سبھی جانتے ہیں۔ حالانکہ یہ پرندہ اڑ نہیں سکتا، لیکن اپنی رفتار کے ساتھ دوڑنے میں ان کا جواب نہیں۔ 150 کلو گرام وزنی اور 9 فٹ لمبی آسٹرچ کا سب سے مضبوط ہتھیار اس کے لمبے اور زبردست پیر ہوتے ہیں، جس کے حملے سے یہ جانور تو کیا انسان کو بھی زخمی کر سکتی ہے۔ 72 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے دوڑتے ہوئے یہ کئی بار ٹاپ ہنٹر کو بھی لات مار کر اس کی ہڈی پسلی توڑ دیتے ہیں۔ شکار کے معاملے میں یہ چھپکلی وغیرہ کو اپنی خوراک بناتی ہے، انہیں ایک بار میں نگل جاتی ہے۔ ان کا غصہ تب سامنے آتا ہے جب کوئی انہیں ستاتا ہے یا ان کے زیادہ قریب جاتا ہے، تو یہ پھر کچھ ایسا کرتے ہیں۔ نمبر 3، ایمو۔ اپنے رشتہ دار کیسوویری جیسا چست درست جسم اور لمبی ٹانگیں ایمو کے پاس بھی پائی جاتی ہیں۔ 50 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑنے والی یہ برڈ نہ کہ خود کو بچا سکتی ہے، بلکہ اپنے پر حملہ کرنے والے شکاریوں کو اپنی ایک ٹانگ سے شکاریوں کی ہڈی بھی توڑ سکتی ہے۔ غصہ آنے پر انسانوں تک کو نہیں بخشتی۔ اومنی وارس ہونے کے ناطے یہ شکار میں دلچسپی نہیں رکھتی، لیکن اس کے پنجوں کی طاقت جانوروں کو پھاڑ سکتی ہے۔ جنگل میں یہ برڈ پودوں اور ماس وغیرہ کو کھاتی ہے۔ یہاں چھیڑنے پر دیکھیں کہ یہ کیسے آدمی کی طرف دوڑتی ہے تاکہ اسے ڈرا کر اٹیک کر سکے۔ نمبر 2، آسٹریلین میگپائی۔ آسٹریلیا کے گھاس کے میدانوں، پارک اور گارڈن میں گھومنے والی آسٹریلین میگپائی وہاں کی سب سے خطرناک پرندوں کا ٹائٹل کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت اس کا اگریشن اور اپنے گھونسلے کو لے کر یہ کچھ زیادہ ہی اگریسو رہتی ہے۔ اس کے گھونسلے پر کوئی آنچ آ جائے وہ اسے ذرا بھی گوارا نہیں۔
جو ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ زندہ رہنے کے لائق نہیں چھوڑتی۔ جانور تو جانور، یہ انسان پر بھی زیادہ قہر برساتی ہے۔ اس کے گھونسلے کے پاس سے گزرنے والے انسان کو یہ حملے کا شکار بناتی ہے۔ وہاں پر رہنے والے لوگوں کو جنگلی جانوروں سے زیادہ اس پرندے سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہ کہیں بھی اور کبھی بھی لوگوں پر حملہ کر دیتی ہے۔ آئے دن آسٹریلیا میں ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ یہاں اس پرندے کے قہر کا شکار انسانوں کو ہونا پڑتا ہے۔ یہ حملے کے لیے اپنے مضبوط پنجے اور چونچ کا سہارا لیتی ہے۔ نمبر 1، شرائک برڈ۔ اگر کیوٹ فیس بنانے کے لیے جنگل میں ایوارڈ دیا جاتا تو شاید شرائک برڈ بازی مار جاتی۔ چھوٹے قد اور لمبی چونچ کے ساتھ شرائک برڈ وہ پرندہ ہے جسے سیریل کلر بھی کہا جاتا ہے۔ جنگل میں یہاں زیادہ تر جانور بھوک لگنے پر ہی شکار کرتے ہیں۔ وہی خوراک کو لے کر اس کا الگ ہی نظریہ اور رویہ میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ دراصل جب اسے شکار ملتا ہے تو یہ تبھی اس پر ٹوٹ پڑتی ہے اور شکار کو یہ اپنی چونچ سے مارنے کی بجائے اسے اپنی چونچ سے کانٹوں میں گھسیٹ دیتی ہے، اور اس پروسیس میں سب سے پہلے یہ شکار کی گردن توڑتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ اسے کانٹوں میں پھنسا دیتی ہے۔ ایک ہفتے یا 10 دن بعد جب اسے بھوک لگتی ہے تو یہ اپنے شکار کو تھوڑا تھوڑا کھاتی ہے۔ شرائک برڈ کا یہ طریقہ اینیمل کنگڈم میں سب سے الگ اور انوکھا ہے۔ کبھی کبھی یہ ماننا مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنی سی چڑیا یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ تو یہ تھے جنگل کے ایسے خونخوار پرندے جو اگریشن کے مالک ہیں، جن کے حملوں سے جانوروں کو ہی نہیں بلکہ انسانوں کو بھی سنبھل کر رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔